ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی. ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ لوگ چلائیں گے کہ جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا، واپس چلو. یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں، میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا. اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے. تو اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے، آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے، آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں. تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے، 4 کلومیٹر، لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم. ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا، حویلیہ بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے. حویلیہ بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے، لیکن مین حویلیہ بازار جہاں سے حویلیہ شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا. اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ کر لیں. شاہ صاحب ریفلیکشن آ رہے ہیں، لائٹ بند کری یار بھائی، اپنی لائٹ بند کر. میں تو لائٹ بند کر رہا ہوں، لائٹ بند کر بھائی، لائٹ بند ہو ایل ای ڈی بڑی لائٹ ٹھیک ہے. لائٹ آ رہی ہے، لائٹ کس کی آ رہی ہے؟ مائک سائڈ پہ کرے ذرا، وہ مائک سائڈ پہ، یہ والا اوپر والا، یہ والا ریڈ والا. یار یہ تار، یار یہ کیبل ڈاؤن کریں گے ذرا بلو، یہ سبز کیبل. تھینک یو. بھائی لائٹ ساؤنڈ کر دیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ناگا اسپیشل نے کیا کہ جس وجہ یہ سارا کریش ہوا، آپ لوگوں نے جان بوجھ کے پھر دوبارہ اسی راستے میں کچھ کام کیا شروع کیا، جبکہ آپ کو پہلے مطلب ہے آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تکلیف نہ پیدا ہو، کم رہا جائے. جیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور پاکستان تحریک لبیک کے اوپر تنقید ہوئی ہے کہ مشدد لوگ ہیں، ایکٹیویسٹ لوگ ہیں، سخت ہیں یا پھر وقت سے پیچھے کے اور انار کا مسئلہ کہیں پہ انسانی جانوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے، کوئی اور راستہ بھی تو اپنا سکتے تھے آپ، یا وہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں تھا جس پہ جایا جا سکتا. بھائی جہاں پر مسئلہ ہے، جہاں پر کلیش ہے، جہاں سے اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. جہاں کا معاہدہ ہے، جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے، جہاں شیلنگ ہوئی ہے، اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. ابھی دوبارہ نہیں کرنا چاہیے گا. کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ مذاکرات کے لیے
اب جب کارکنوں پر چیکنگ شروع کی جاتی ہے پہلے انتظامیہ نے رابطہ کیا اور اب جو آپ نے ہوتا ہے اس حوالے سے کوئی مقدمات درج ہوئے ابھی تک؟ ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہے, یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے اور اپنی حد کو بند کر دیا. ٹھیک ہے, اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. یہ بات انتظامیہ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے, آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے. ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے. جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی. یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی. جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں. وہ متنازع تو اس سے 3 کلومیٹر آگے ہے, اور وہ بھی تنازع یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں, وہ بازار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے. جہاں پہ متنازع ہے اس سے 3 کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے حویلیاں چوک سے 3 کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے. جو مسئلہ ہے تنازع کا وہ حویلیاں بازار کا ہے کہ آپ باہر حویلیاں تک جا سکتے ہیں. یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں کہا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں. ہم نے حویلیاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں. نہ کسی کی ضد کا مسئلہ ہے, نہ کسی کے انا کا مسئلہ ہے. بھائی جس نے بھی دیکھیں, ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ساری چیز کو سامنے لے کر آیا جائے. جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. کوئی نان اسٹیٹ اس ملک کے ہمیں مارنے والا نہیں تھا. جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. وہ وردیاں پہن کر آئے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے, یہ گولی چل رہی ہے, یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو گئے. ہم نے ہتے ہیں بھائی, ہم نے ہتے ہیں, وہ سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے. میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیڈ بڑھاؤ, یہاں سے نکلو, یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل, وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس شورا کا اجلاس بلا لیا ہے تحریک لبیک کا کل, اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اور دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ مقدمات کا. بھائی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں. ہمارا تو آپ کو بتایا نہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے. ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں لے کر گئے ہیں ان کو جا کر بیڈوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا دی گئی, جن کو گولیاں فائر کری ہوئی ہیں. اب تو ماشاء اللہ 400-500 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں. اللہ جان بنے آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے. جب ایک دفعہ جلوس نکلا ہے تو دوسری دفعہ کیوں نکلا ہے, اور یہ تنازع ایریا کے کون سے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ریڈ لائن ایریا تھا جس کے 2 یا 3 آپ کے ساتھ تشدد کیا گیا, اور تیسرا شہداء کی افیکٹ ڈال کے قانون میں کیا تھا. آپ کو یہ سارے سوالات تو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریا. میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ لائن نہیں ہے. یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں, یا وہ آپ کے یہاں صافی کون ہے. ہمارے یہاں تو آپ سارے صافی ہیں, سارے صافی ہیں پورے پاک. ہم تو سب کو صافی کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کیمرہ مین ہیں, یہ صافی ہیں, یا نیوز ریپورٹر ہیں, آپ ان کو صافی مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اگر آپ سارے ان کو آن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. اچھا, آپ ان کو آن کرتے ہیں, آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے, تو میں اس کو لعنتی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں بھائی, وہ آپ کا سربراہ ہے نا. نہیں, ہمارا ٹھیک ہے, آپ کا سربراہ نہیں ہے, وہ لعنتی ہے. اب دیکھیں نا پھر آپ بات کا سربراہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلی بات. یہ سوال کا کہ آج آپ کے جس طرح عمران خان تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کا ان کا ہاتھ ان سے پیچھے
تھا تو تھوڑا سا باہر کا شکار ہے. آج آپ یہ اپنی پریس کانفرنس میں معذرت کے ساتھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. ہمیں وہ لبیک کا امید نظر نہیں آ رہا جو علامہ خواجہ حسین رضوی کے دور میں تھے اور وہ ایک دبنگ انداز کرتے تھے. ایسا لگ رہا ہے آپ تو التجا کر رہے ہیں, ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے. اور مجھے یہ بتائیں, میں میری بات سنو, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو, میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو. میرے کارکن کو جہاں چاہے, جس اندھیرے میں چاہے, جس جہاں چاہے کوئی مار دے, میں بتاؤں کہاں جاؤں. میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے, میڈیا بھی دکھاتا ہے, سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے, ہم تو ہر جگہ بینڈ ہیں, ہمیں تو دکھایا نہیں جاتا. آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں, میرے پاس 10 لاشیں اور آ جائیں گی, میں کہاں جاؤں گا؟ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے, میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے, اس کا پوسٹ مارٹم, یہ کہاں ہے شیخ صاحب, یہ مبشر صاحب, یہ ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا پوسٹ مارٹم کسی ملک سے کروانا ہے نا, میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا, افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا, کسی ملک کے کسی, مجھے ایویڈنس چاہیے کورٹ میں جانے کے لیے, مجھے یہ پوسٹ مارٹم چاہیے. صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی وہ ایمبولینس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ آپ بتائیں, آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریک لبیک کے شہداء کی تعداد 50 سے اوپر ہو چکی ہے, ایک مقدمہ درج نہیں ہوا. یار مرے تو ہیں نا, شہید ہوئے ہیں نا, سب کے سامنے اس ملک میں, بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پہ میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں, آگے بات کریں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمیں ساری مارنے والے ہیں, سب کے نزدیک ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے, ہم سے بڑا مظلوم بھی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں جس کے نزدیک جب وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں, اب بتائیں ہم مظلوم کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو برا لگ رہا ہے. صاحب ایک چیز دیکھیے گا, کے پی کے اندر جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, پولیس بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, اور پی ٹی آئی تو پہلے ہی وہاں پر طالبان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر رہی ہے. آپ کے اوپر حملہ کر کے اپنے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی تیسری پارٹی جو کہ تیسری پارٹی جو تحریک انصاف کی مقبولیت سے قائل ہے وہ آپ کی مقبولیت کو استعمال کر کے تحریک انصاف کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے؟ ہو سکتا ہے نا, تو یہ حکومت کا کام ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اس ملک میں کھیل کھیلنا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے, کوئی عیب نہیں, لیکن اس کو سامنے کس نے لانا ہے؟ میں تو نہیں جانتا ان کو, میں تو وہاں ذمہ داروں کا تعین نہیں کر سکتا. حکومت کس کی ہے؟ خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے نا, تو ان کا کام ہے کہ ان کو سامنے لے کر آئے. بھائی وہ تو الٹا ہم پر ایف آئی آر دے رہے ہیں, ان کا کام ہے نا کہ جن کو شہید کیا گیا کیوں کیا گیا, یہ تو ان کا کام ہے سامنے لے کر آئیں. وہ ڈی سی کو بلائیں, ڈی پی او کو بلائیں, یہ کوئی نہیں کرتی ہے. آگے آپ احتجاج کریں گے اگر آپ کو انصاف نہیں دیا جاتا تو ٹائم فریم؟ بھائی سب کچھ کریں گے, سب کچھ کریں گے. ہم سے کہنا دیا جاتا ہے کہ آپ آخری لائن پہ پہلے چلے جاتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلی لائنیں پیچھے چھو لیتے ہیں جن میں دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے انصاف مل جائے. ہم کورٹ میں بھی جائیں گے, جوڈیشل کمیشن میں بھی انکوائری بھی لگوائیں گے, سارا کچھ کریں گے, اور اس کے بعد حد تک جائیں گے اپنے انصاف میں. میاں صاحب دیکھنا خاور مغل